12 سال سے زائد عمر کے بچے حج کر سکیں گے۔ سعودی عرب نے 15 سال تک عائد کی پابندی ختم کر دی۔ مسترد ہونے والے ویزے دوبارہ پروسیس کیے جائیں گے۔ وزارت حج عمرہ کی نئی ہدایات جاری۔ ڈائریکٹریٹ جنرل حج پاکستان کی متاثرہ درخواستیں دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت۔ ایران سے جنگ ختم ہو گئی، ٹرمپ نے کانگریس کو آگاہ کر دیا۔ مستقبل میں فوجی کارروائی کا امکان برقرار۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے کانگریس کو بھیجے گئے خط میں ٹرمپ نے کہا 28 فروری کو شروع ہونے والی ایران جنگ ختم ہو چکی ہے۔ 7 اپریل کے بعد سے امریکی افواج اور ایران کے درمیان فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ امریکی آئین کے مطابق 60 روز گزرنے کے بعد جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے اجازت لینا ضروری۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران سے جلدی نہیں نکلیں گے تاکہ مسئلہ دوبارہ پیدا نہ ہو۔ ایران کی قیادت ختم ہو چکی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بات کس سے کریں۔ ٹرمپ کا ایران کی دی گئی نئی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا ایران کو مناسب تجاویز پیش کرنی چاہیے، صرف اچھے معاہدے کو قبول کروں گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بہت احترام کرتا ہوں، پاکستان کا ہمارے ساتھ تعاون جاری ہے۔ ایرانی افواج کے ترجمان نے کہا امریکی اقدامات اور حکام کے بیانات کا بنیادی مقصد تیل کی قیمتوں میں کمی کو روکنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی دوبارہ جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ایرانی افواج امریکہ کی کسی بھی نئی مہم جوئی یا حماقت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کا مذاکرات شروع کرنے کے لیے شرائط میں نرمی کا اشارہ، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ایران نے نئی تجاویز میں اپنا ہرمز کھولنے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین مذاکرات کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اہم معاملات پر ابھی بھی شدید اختلافات ہیں، مذاکرات کا عمل مشکل اور طویل ہو سکتا ہے۔ چین کی ترجیح ہے کہ ابنائے ہرمز کو جلد از جلد کھولا جائے۔ اقوام متحدہ میں چینی نمائندے نے کہا ابنائے ہرمز صدر ٹرمپ اور چینی صدر میں ملاقات کا محور ہوگی۔ جنگ بندی کو مکمل طور پر برقرار رکھنا ضروری ہے۔ عالمی برادری کو جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خلاف واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کویت کے وزیر خارجہ کا رابطہ۔ خطے کی صورتحال سمیت دو طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کویتی وزیر خارجہ نے قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ رہنماؤں کا بادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فرانسیسی ہم منصب سے رابطہ۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی اقدامات پر تبادلہ خیال۔ رہنماؤں کا خطے میں بڑھتے تناؤ پر اظہار تشویش، مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو ترجیح دینے پر زور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بجلی پیدا کرنے والے اداروں کی درخواستیں خارج کر دیں۔ فیصلے میں کہا محض شو کاز نوٹس جاری ہونا عدالت کے دائرہ اختیار میں مداخلت کی وجہ نہیں۔ سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت دفاع کا متبادل راستہ موجود ہے، کمپنیاں پہلے متعلقہ قانونی فورم سے رجوع کریں۔ ان لینڈ ریونیو کے شو کاز نوٹسز کے خلاف آئی پی پیز نے درخواستیں دائر کی تھیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی شکایات۔ لیسکو حکام کے مطابق شارٹ فال 100 میگا واٹ ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ شہریوں کی 2 سے 3 گھنٹے بجلی بند رہنے کی شکایت۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مراعات دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے کہا ریٹائرڈ چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مراعات کی قانون میں گنجائش نہیں۔ ریٹائرمنٹ پر پینشن اور دیگر مراعات قانون کے مطابق ہی ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری نوٹیفیکیشن خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ سندھ کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، بالائی اور وسطی علاقوں میں ہیٹ ویو۔ شہری بحال، نواب شاہ سانگھڑ دادو میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا۔ لاڑکانہ، جیکب آباد، گھوٹکی میں بھی درجہ حرارت 44 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں پارہ 35 ڈگری، شدت 40 ڈگری محسوس کی جانے لگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو پر انتظامیہ کو ہدایات۔ مراد علی شاہ نے کہا اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں، شہریوں کو باہر نکلتے وقت خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔
خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں شدید بارش کا امکان، درجہ حرارت میں اضافے اور بارشوں سے فلیش فلڈ کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ کوہاٹ میں بارش اور ژالہ باری، مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے گرے، بادل برسنے سے موسم خوشگوار۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا۔ پاکستان اس وقت دنیا میں چمک رہا ہے، دنیا پاکستانی قیادت کی معترف ہے۔ بھارتی حملے کے بعد ہم نے ان کے 8 جہاز گرائے۔ بیانیے کی جنگ میں پاکستانی عوام نے دنیا کو بتایا کہ ہم امن پسند ہیں۔ بھارت دہشت گردی کو پروموٹ اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندہ افغانستان کے ریمارکس حقائق کے برعکس قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، افغان رژیم کی جانب سے سرحد پار جارحیت کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغان طالبان کی چوکیوں کو مؤثر اور درست نشانہ بنایا۔ افغانستان کی طرف سے دراندازی کی متعدد کوششیں ناکام بنائی گئیں۔ شہری علاقوں کے افغان دعوے شواہد سے محروم ہیں، غیر ضروری تبصرے متوازن اور معروضی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا، گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا، شہریوں کے لیے ایک شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کی 2,25,000 میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری۔ کلائمیٹ ایکشن بورڈ ترمیمی بل 2026 کی بھی منظوری۔ ماحولیاتی ہنگامی صورتحال اور بحالی کے لیے خصوصی فنڈ قائم کیا جائے گا۔ خصوصی فنڈ سے متاثرہ علاقوں میں بروقت بحالی اور تعمیر نو ممکن ہوگی۔ مینگورہ میں کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کے لیے 18 کروڑ روپے اضافی گرانٹ منظور۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $108 فی بیرل تک ریکارڈ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی۔ اماراتی خام تیل کی $103 فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ امریکہ کے ایران جنگ پر یورپ سے اختلافات، جرمنی سے 5,000 فوجی واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ پینٹاگون کے مطابق انخلا آئندہ 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق فیصلہ یورپ سے بڑھتے اختلافات کے تناظر میں کیا گیا۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا، یورپ سے امریکی افواج کا انخلا متوقع تھا۔ یورپ کو اپنی سلامتی کی ذمہ داری خود سنبھالنا ہوگی۔ جرمنی میں امریکی افواج کی موجودگی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ جرمنی اپنے اتحادیوں سے قریبی رابطہ رکھے گا۔ ترجمان نیٹو نے کہا، امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ نیٹو کو مزید مستحکم بنانے کا عمل جاری ہے۔ ٹرمپ نے نیٹو کو پھر کاغذی شیر قرار دے دیا۔ کہا، ہم نے نیٹو پر ہزاروں ارب ڈالر خرچ کیے، لیکن ایران کے معاملے پر نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی۔ مشرق وسطی میں حل کے بعد کیوبا کے معاملے پر کارروائی کر سکتے ہیں۔ پہلے ایک کام مکمل کریں گے، کیونکہ مجھے کام ادھورا چھوڑنا پسند نہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی آگے بھی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی معترف ہے۔ صرف ٹرمپ نہیں، پوری دنیا پاکستان کی سیاسی قیادت کی تعریف کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اراکین پنجاب اسمبلی کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے ملاقات۔ مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق تبادلہ خیال۔ اراکین نے صوبے میں جرائم پر قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو بھی سراہا۔ لاہور میں عید الاضحیٰ پر عارضی میکینیکل جھولوں پر پابندی لگا دی گئی۔ مستقل بنیادوں پر نصب جھولوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار۔ PHA حکام نے کہا، ضلعی ایجنسیاں یقینی بنائیں کہ ہر جھولا حفاظتی معیار پر پورا اترتا ہو۔ خیبر پختونخوا میں سیٹھی، سردار، پوپلزئی، مغل سمیت متعدد نمبر پلیٹس کی نیلامی کا فیصلہ۔ محکمہ ایکسائز نے چوائس رجسٹریشن مارک کی بنیادی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کر دی۔ کامیاب بولی دہندہ کو تمام رقم موقع پر ہی ادا کرنا ہوگی۔
ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے 2 افراد کو سزائے موت دے دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایک ملزم پر نتنز جوہری تنصیب کے قریب خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کا الزام تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے جہاز پر قبضہ کیا یہ منافع بخش کام ہے، لگتا ہے ہم قزاقوں کی طرح ہیں، اب نہ ہرمز میں 400 جہاز کھڑے ہیں، باہر آئے تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ سعودی عرب اور روس سے جتنا تیل نکلتا ہے امریکہ میں ہم اس سے دگنا نکال رہے ہیں۔ سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری مارک کمٹ نے کہا کہ پاکستان کو امریکی صدر کا اعتماد حاصل ہے۔ پاکستان امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار سنبھال کر شاندار انداز میں ذمہ داری نبھائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور صدر ٹرمپ میں خاص کیمسٹری موجود ہے۔